کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہو، کثرت الصلاۃ علیہ السلام، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. چنانچہ درود شریف کے بارے میں ذرا کچھ بات کی تفصیل ہو جائے تو اچھا ہے کہ رب کریم نے تو حکم فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اس کے فضائل کتنے ہیں. سید القراء ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، کم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ قال ما شئت، فرمایا جتنا تو چاہے. اس نے کہا میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اگر زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اس نے کہا آدھا وقت میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے وقت آپ پہ درود شریف پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور پڑھے گا تو تجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے کہا اجعل لک دعائی کلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں ہی گزار دوں گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن یغفر ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وتکفی ہمک، اور تیرے غموں کو اللہ ہٹا دیں گے. اگر تو ہر سارا وقت ہی مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا، تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تجھ سے تیرے غم ہٹا دیے جائیں گے. عمر بن خطاب عنہ فرماتے ہیں الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اوپر نہیں جاتی جب تک نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے. اس لیے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، جس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے بعد میں پڑھا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھنے کی بجائے لکھ رہا ہوتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا لکھنا چاہیے. کیوں؟ حدیث پاک سن لیجئے، من صلی علیہ فی کتاب، نبی السلام فرماتے ہیں جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، یعنی کتاب میں مجھ پر درود شریف پڑھا، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. یہ کتنا نفع کا سودا ہے، سبحان اللہ. ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہوگا. ابو بکر عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی سے بجھا دیتا ہے، درود شریف انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، یہ اوپر کیوں نہیں رکھتے آپ کو، تماشا ہے. من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی عنہ فرماتے ہیں
واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اس کی اگر فضیلت نہ بتائی ہوتی لجعلت کل انفاسی صلاۃً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا پورا وقت، پورے جو سانس ہیں ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا۔ تو درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، چنانچہ قیامت کے دن جو بندہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ المواضع التي يصلى ويسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے، والتشہد التحیات میں پڑھے، ورؤیت المساجد، مسجد پہ نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھے، نسیان الحاجہ، کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، وقت الفقر، تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، فی بدایت العلم، اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب، خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھے، والانتہاء فی مجالس العلم، مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں، فی موادعاتہم و مفارقتہم، ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، مدارسۃ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچی ہوئی چیزیں جو تھیں، جیسے منہ مبارک تھے، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ کا عصا مبارک تھا، کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ تو ان کو دیکھ کے بھی درود شریف پڑھیں، عند دخول المدینہ، مدینہ داخل ہوں تو درود شریف پڑھیں، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ اب درود شریف کے کیا فوائد ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ، کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ، کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کو اس بندے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، کہ اس قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کا قرب ملے گا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ انہا سبب قرب العبد من رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا آخرت میں۔ انہا ادا لشیء من حقہ، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان درود شریف پڑھے، گویا یہ حق ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ انہا سبب مغفرت الذنوب، یہ درود شریف مغفرت ذنوب کا ذریعہ بنتا ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انہا سبب اجابت الدعاء، اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انہا سبب نیل شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، درود شریف پڑھنے والے کا دل ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، درود شریف کے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ انہا تطیب للمجالس، یہ مجالس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جن میں درود شریف پڑھا جائے۔ انہا تنفی عند العبد صفت البخل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف پڑھنے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ انہا سبب فی اللہ تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابہا یوم القیامہ، تو درود شریف کا کثرت سے پڑھنا تو یہ مجلس والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی۔ انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی من یصلی و یسلم علیہ، جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا اور اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحمتیں فرمائیں۔ انہا سبب لنشر الثناء الحسن عن العبد فی الملأ الاعلی، تو پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں۔ انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی و عملہ و عمرہ و مصالحہ، کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے مصالح اور کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والزواج علیہ، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ درود شریف قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ بعض کو ہم مکمل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ابی دنیا نے اور نمیری نے فی کتاب الاعلام اس میں نقل فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث بہت توجہ سے سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران، کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی جیسے نیلے کپڑے کی یونیفارم ہوتی ہے تو اس دن آدم علیہ السلام نے 2 سبز کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے۔ کأنہ نخلۃ صحوق، لمبا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے۔ اتنا لمبا قد کیوں ہوگا؟ ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی الجنہ، کہ جب مجمع زیادہ ہو نا تو اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اونچا قد دے دیں گے۔ وہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال کیسے تل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر جس کو جنت لے جائیں گے یا جس کو جہنم لے جائیں گے اس کو بھی وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ فبینما آدم علی ذالک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، کہ اس کو آگ کی طرف فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد، آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد، تو احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، جب نبی علیہ السلام اپنا نام سنیں گے تو فوراً کہیں گے لبیک یا ابا البشر،
اے بشر کے باپ لبیک میں حاضر ہوں. فیقول آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، جس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاشد المئزرہ، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے اہم کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا نا، کہتے تھے میاں تہبند کس کے باندھ لو. مقصد یہ تھا کہ ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا. فَأَقُولُ، اور میں کہوں گا یا رسول ربی قفوا، اے میرے رب کے نمائندو رک جاؤ. فَيَقُولُونَ، وہ فرشتے آگے سے کہیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور وہ فرشتے چلتے رہیں گے. فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ تو رک نہیں رہے، دل ٹوٹے گا، مایوسی ہوگی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قابض علی لحیتہ بیدہ الیسری، پھر میں اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا. یعنی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کسی کے سامنے عاجزی کرنی ہوتی تھی نا، منانا ہوتا تھا، فریاد کرنی ہوتی تھی، لجاجت کرنی ہوتی تھی، تو وہ اس کے سامنے اپنی داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا اس کی طرف ایسے بڑی رحم والی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے میری بات پہ نہیں رکیں گے تو میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑھی پہ رکھوں گا. واستقبل العرش بوجہہ، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے. فیقول، اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں میری رسوا نہیں فرمائیں گے. فیأتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، اور فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس واپس لے جاؤ جہاں سے کھینچ کے لائے ہو. چنانچہ اس بندے کو کھینچ کے واپس لائے گئے، اور اب اس کا دوبارہ پھر نام اعمال، اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو دوسری طرف رکھی جائیں گی، پھر اس کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقۃ بیضاء کالانملۃ، یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا، اس کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نبی علیہ السلام اپنے پاس سے نکالیں گے. فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اور نبی علیہ السلام اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہو یقول، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. فترجح الحسنات السیئات، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جیسے ہی جھک جائے گا تو اس وقت فینادی المنادی، فرشتہ اعلان کرے گا سعد وسعد جدہ، یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے جد بھی کامیاب ہو گئے، یہ تو پاس ہو گیا، تو جنت میں جائے گا. جب اس کے پاس ہونے کا اور سعید ہو جانے کا اعلان ہوگا اور کہا جائے گا انطلقوا بہ الی الجنہ، کہ اس بندے کو فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ. فیقول، اس وقت وہ بندہ حیران ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہے گا، اب یہ بندہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو،
قفو، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم شخصیت سے یہ پوچھ تو لوں کہ یہ کون ہے۔ وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم مجھے جنت لے جا رہے ہو، تھوڑی دیر رکو، مجھے پوچھنے تو دو نا کہ یہ کون ہے کہ جنہوں نے جہنم سے راستہ میرا بدلوا کر جنت کا راستہ بنوا دیا۔ چنانچہ وہ فرشتے تھوڑی دیر رکیں گے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا یا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ مَنْ أَنْتَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں؟ اس وقت فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت عبرتی، اور میرے غموں کو مٹا دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں، وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علی، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا احوج ما تکون الیہا، اس درود کا بدلہ تجھے اس وقت ملا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنت عطا فرما دی۔ آج ہم اپنے آسانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے رہے۔ کتنے لوگ ڈرائیونگ کر کے جاتے ہیں آتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس دوران گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔